سب سے پہلی چیز عقیدہ کیا معنی ہے، کس کو کہتے ہیں، کیسے سمجھنا چاہیے، کیسے سیکھنا چاہیے؟ تو یاد رکھو عقد کا مطلب ہے گھاٹی، اور گھاٹی کب لگائی جاتی ہے؟ جب کسی چیز کو مضبوط کر دینا ہو۔ آپ نے کیا ہے تھیلی میں کچھ چیزیں ڈالی اور اس کے بعد کیا ہے اس کو گھاٹی باندھ دیا، تو اب اس کے باہر نہ جا سکتی ہے نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، گویا کہ کیا ہے وہ مضبوط ہو گیا۔ عقد کہتے ہیں گھاٹی کو۔ اسی سے عام طور پر ہمارے لحاظ سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عقد نکاح، عقدۃ النکاح قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ نکاح کی گھاٹی، نکاح کی گرہ، یعنی ایک دو اجنبی تھے جنہوں نے کیا ہے اس نکاح کے ذریعے مضبوط بندھن میں بندھ گئے کہ ایک دوسرے کی زندگی میں سپورٹ کریں گے، چلیں گے۔ ہاں، اسی لفظ کو گرہ کے طور پر حضرت موسیٰ کی دعا میں سورہ طٰہٰ میں استعمال ہوا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ کیوں زبان کی گرہ انہوں نے کہا گھاٹی کو کھول دے؟ اس واسطے کہ کچھ لکنت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، اس واسطے انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے ہارون ہوا افصح منی لسانا، اللہ مجھ سے زیادہ فصیح تر زبان بات کرتا ہے، اس کو نبی بنا۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، نبی تو تم ہی بننا ہے، رسول تو تم ہی بننا ہے، ہاں مددگار میں تمہارے بھائی کو بھی کر دوں گا۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ وحلل عقدۃ من لسان، اے اللہ تب تو میری زبان کی لکنت ہے جو گرہ ہے جس سے مجھے بولنے میں تکلیف، اس کو کھول دے۔ تو گھاٹی کے معنی میں کیا ہے یہاں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ بلد میں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ لوگ گھاٹی پر سے نہ گزرے، اور تم کیا سمجھتے ہو گھاٹی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، لوگوں کے کام آنا، انسانیت کے کام آنا، قیدیوں کے کام، یہ دین کا بہت مضبوط ترین حصہ ہے، اس کو رب نے کہا ہے عقبہ کہا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا ڈکشنری میننگ مضبوط ہونا یا مضبوط کرنا یا مضبوطی اختیار کرنا، لیکن اصطلاحی میننگ یہ ہے عقیدہ، اس کو کہتے ہیں جس کو انسان اپنے دماغ میں مضبوط کر لے اور اسی کے بنیاد پہ اپنی زندگی گزارے۔ اب اس بارے میں دو سیکشنز ہو جاتے ہیں، ایک ہے عقیدہ صحیحہ سلیمہ، یعنی جس کو رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا، بالکل صحیح سلیم عقیدہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح عقیدہ باطلہ گمراہ کن بھی عقیدہ ہو سکتا ہے۔ دونوں کو عقیدہ ہم کہہ سکتے ہیں، برا اچھا دونوں کو ہم کہہ سکتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ جس نے یہ عقیدہ تھام لیا اپنی زندگی میں کہ ہم اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی مدد، کسی اور سے مدد لے سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ نے خود تقسیم کر کے فلاں کو بچہ دینے کی طاقت دے دی، فلاں کو کیا ہے بگڑی بنانے کی طاقت دے دی، فلاں کو تقدیریں بنانے کی طاقت دے دی، فلاں اتنا پاور رکھتے ہیں کہ اللہ پر بھی حکم لگا سکتے ہیں، تو اس عقیدے کو بنیاد بنا کے اسی عقیدے پہ چلا تو یہ عقیدہ باطلہ ہے جو کہ سیدھا جہنم لے جائے گا۔ وہی عقیدہ صحیحہ سلیمہ وہ عقیدہ ہے جس کو بنیاد بنا کے انسان چلتا ہے کہ کائنات میں ذرہ بھی ہل نہیں سکتا، پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ ہماری دعاؤں کا ملجا و ماوا رب العالمین ہے، وہ چاہے تو آنے واحد میں کائنات کو بگاڑ کے پھر بنا دے، وہ چاہے تو تمہارے تمام کام آسان کر دے، وہ چاہے تو موت دے، وہ چاہے تو زندہ کر دے، اس کی چاہت کے بغیر کائنات میں کوئی چاہ ہی نہیں سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ بھی نہیں چاہتے جب تک کہ رب نہ چاہے۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ صحیحہ سلیمہ ہے جو سیدھے جنت پہنچاتا ہے۔ اب دو عقائد، عقائد باطلہ، عقائد حقہ۔